اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ کی توفیق سے بہت ساری نیکیاں کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت تھوڑا کرتے ہیں، مگر نیکی کی توفیق ہر مسلمان کو کسی نہ کسی درجے میں مل جاتی ہے۔ نیکی کرنا بھی ضروری ہے اور نیکی کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نیکی کو مکمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکی نامکمل رہ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی تعریف کی کہ انہوں نے ایک نبی کی مدد کی اور اس نبی کے ساتھ انہوں نے قدم بڑھا کے جہاد بھی کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانیں بھی گنوائیں۔ تو اتنا بڑا عمل کیا کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر، اور اللہ کے ایک نبی تھے ان کے ساتھ نکل پڑے۔ تو جب یہ عمل مکمل ہو گیا تو انہوں نے جو بات کی اس کو اللہ نے قرآن میں ہائی لائٹ کیا کہ اللہ کو ان کی یہ بات پسند آئی، یعنی اتنا بڑا نیک عمل کیا۔ کچھ نے جانیں دے دی اور کچھ نے اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے وما کان قولہم، کوئی اور بات انہوں نے نہیں کی اتنے بڑے عمل کرنے کے بعد، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو پتہ چلا کہ نیکی مکمل ہوتی جب ہے جب انسان نیکی بھی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد عاجزی کرتا ہے۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ نیکی مکمل 4 طریقوں سے ہوتی ہے، کہ 4 چیزیں ضروری ہیں تو انسان کی نیکی پوری طرح سے مکمل ہوتی ہے۔ اور پہلی چیز جیسے کہ بتائی گئی کہ انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کے بعد عاجزی کرتا ہے۔ عام طور پہ ہم انسان ہیں اور ہماری فطرت یہی ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں، تو نیکی کرنے کے بعد خوش ہونا ایک اچھی چیز ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور اس کے بعد وہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے میں نے روزہ رکھ لیا، یا کسی نے تہجد پڑھی اس نے کہا شکر ہے اللہ نے توفیق دی میں نے تہجد پڑھ لی، تو خوش ہونا ایک اچھی چیز ہے۔ مگر اترانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس نیکی کو نامکمل رکھتی ہے۔ اور کئی مرتبہ انسان جانتا نہیں ہے مگر نیکی کرنے کے بعد وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو نیکی مکمل ہونے کا ایک اہم ستون، ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ انسان نیکی بھی کرے اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور سنت ہے کہ نماز مکمل فرماتے
تو نماز مکمل فرمانے کے بعد آپ 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ سنت ہے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد انسان اللہ اکبر کہے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے۔ تو اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ نماز جیسی زبردست جو عبادت ہے یہ مکمل جب ہوگی کہ جب نماز بھی ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اسی طرح حج بھی ایک بہت بڑا عمل، اور حج تو وہ عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رجع کا یوم ولدت امہ، کہ حاجی جو ہے وہ حج سے گناہوں سے پاک ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنا تھا۔ تو اتنا بڑا عمل اور انسان اتنا زیادہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس عمل کے کرنے کے بعد کیا حکم دیا کہ کیا کرنا ہے کہ جب تم عرفات سے گناہ سارے بخشوا کے واپس آ رہے ہو تو اللہ نے فرمایا ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، جب تم لوگوں کے ساتھ چل کے واپس عرفات سے آ رہے ہوگے تو پھر تم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو اعمال مکمل جب ہوتے ہیں کہ جب انسان نیکی بھی کرتا ہے اور نیکی کی معافی بھی مانگتا ہے۔ اس امت کے ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں سے تھے، بڑے محدث تھے۔ ان کے بارے میں بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ اپنے وقت کے یہ بڑے ولی اللہ تھے۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ ان میں اور صحابہ کرام میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے ایک چیز کے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی زیارت کی اور انہوں نے نہیں کی تھی، اور ان کے حدیث کے درس کو اتنی قبولیت تھی کہ اس زمانے میں کیونکہ یہ مائکرو فونز نہیں ہوتے تھے تو اگر لوگ زیادہ ہو جائیں تو پھر بات کو آگے پہنچانے کے لیے مکبرین ہوتے تھے، یعنی جو محدث ہوتا وہ بیان کرتا اور ایک شخص مکبر بن کے اسی بات کو اور آگے پہنچاتا۔ جیسے کبھی کبھی لائٹ ہمارے ہاں چلی جاتی ہے تو نماز میں ایک بندہ مکبر بن جاتا ہے، اونچی آواز میں تکبیر کہتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے درس میں مکبرین ہوتے تھے، کبھی کبھی درس میں مکبرین کی جو تعداد ہوتی تھی وہ 4000 سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، 4000 مکبرین، آوازیں لگانے والے۔ تو ایسی اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی تھی، تو پوری زندگی دین پہ لگائی، حدیث کی خدمت کرنے میں لگائی۔ لوگوں نے بھی کہا کہ جی ان جیسا دینی کام کرنے والی شخصیت اس دور میں ملی نہیں۔ آخری وقت آیا جب بالکل جانے کا وقت تھا، بستر مرگ پہ یعنی ڈیتھ بیڈ پہ تھے، تو اس وقت ان کے قریبی ساتھی ساتھ تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جی آخری دعا کیا کی انہوں نے اللہ سے، کیا آخری گفتگو، کیا آخری الفاظ کہے؟ تو قریبی بیٹھے والوں نے کہا کہ آخری وقت جب ان کو یقین ہوا کہ اب جان نکلنے والی ہے تو اپنی داڑھی پکڑ کے اللہ کی طرف چہرہ کر کے کہا اے اللہ تو اس عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ اللہ اکبر، پوری زندگی دینی کام کیا، پوری زندگی نیکیاں کی، نیک لوگوں کو بنایا، مگر اپنے کسی عمل کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ بڑا عمل ہے۔ جاتے ہوئے اللہ سے جو گزارش کی وہ یہ کی کہ میرے بڑھاپے پہ رحم کر لے، میرے پاس عمل کوئی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اعمال مکمل جب ہوتے ہیں جب انسان نیکی بھی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ انسان معافی بھی مانگتا ہے، ایسی نیکی مکمل نیکی ہے۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا
کہ جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس کے دل میں آتا ہے کہ میں یہ نیک عمل واپس کروں، جیسے کچھ لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ان کا دل ہوتا ہے کہ کاش مجھے مالک ایک مرتبہ پھر بلا لے۔ کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش یہ اعتکاف کی مجھے توفیق واپس مل جائے۔ کچھ لوگ والدین کی کچھ دن خدمت کرتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ پتہ نہیں پھر کب یہ موقع ملے گا، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پھر یہ موقع مل جائے۔ تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ والی نیکی میں واپس کر لوں، تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ جو نیکی وہ کر رہا ہے اس سے بار بار اس نیکی کو کرنے کی توفیق ملے، اسے چاہیے کہ اس نیکی کے آخر پر ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لے، کہ جتنا زیادہ اللہ سے معافی مانگ کر وہ نیکی کرے گا اتنا زیادہ بار بار وہ نیکی کی توفیق ملے گی۔ تو اللہ کے یہاں ایسی نیکی کرنے والا بڑا زبردست پسند کیا جاتا ہے کہ جو نیکی بھی کرتا ہے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، قرآن پاک میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، مچھلی کے پیٹ میں جانا، انسان حیران ہوتا ہے کہ کس طرح سے گئے ہوں گے، کیا وہ صورتحال ہوگی۔ اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کے نبی تو اللہ کے بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ اب اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ دعا کی کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ اس مصیبت سے نکال۔ اور ہمارا یہ عقیدہ، تمام اہل سنت کا عقیدہ کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں، یعنی کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو دعا کی ہوگی کہ یا اللہ اس مصیبت سے نکال، مگر اتنی بڑی ہستی تھے، اللہ کے نبی تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، مگر جب اس مصیبت میں پھنسے تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، پوری زندگی تیرے کام پہ لگا دی ہے، اب تو مجھے یہاں سے باہر نکال، بلکہ اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا، بے شک میں گناہ کرنے والا ہوں۔ تو یہ جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کو پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات، یہ قرآنی آیت پڑھتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ اس کو مصیبتوں میں سے نکال دیتے ہیں۔ تو 4 قسم کے لوگ اپنی نیکی کو اچھی طرح مکمل کرتے ہیں۔ ایک وہ جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد اتراتا نہیں ہے بلکہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو کہ اپنے مال سے نیکی کرتا ہے، مدد کرتا ہے دین کی یا کسی غریب آدمی کی، اور وہ مدد کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتا، یہ شخص بھی نیکی مکمل کر لیتا ہے۔ اور جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ جس کی مدد میں نے کی ہے وہ مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ دے، وہ میرا اب غلام بن جائے، وہ میرے بالکل ساتھ میرے احسانات میں ڈوبا لگے، میرے سامنے جھک کے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی۔ وَلَا تُبْطِلُوا الصَّدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو احسان جتلانے سے اور تکلیف دینے سے خراب نہ کرو، باطل نہ کرو۔ تو یہ جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے،
کئی مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ بس یہ بہن بھائی جو ہے نا یہ بالکل میرے نیچے دب کے رہے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جن کی مدد کرتے ہیں ان کا احسان سمجھیں کہ ان کی برکت سے اللہ رب العزت اور دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے اصحاب صفہ ہے نا، ان میں ایک شخص ہے، وہ میرا بھائی ہے، یہ صبح سے شام تک آپ کے پاس پڑا رہتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ میں یہاں دین سیکھ رہا ہوں، اور میں صبح سے شام تک کام کاج کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو یہ کچھ کماتا نہیں ہے اور مجھے پورے خاندان کا بوجھ میرے سر پہ آ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو نے اس کے اوپر کوئی انعام کیا ہے، اگر تو نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی ہے، تو تو یہ بھی یاد رکھ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے پورے خاندان کو رزق مل رہا ہے۔ تو یہ جو احسان جتلانا ہے، یہ احسان جتلانا آپ کے احسان کو ناقص اور نامکمل بنا دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہوگا تو بائیں کو بھی خبر نہیں ہوگی، ایسی خاموشی کے ساتھ، ایسے انجان ہونے کے ساتھ صدقہ کرتا ہوگا۔ تو 4 قسم کے لوگ اپنی نیکی کو مکمل کر لیں گے۔ ایک وہ شخص ہے جو نیکی کرتا ہے، نیکی کے بعد استغفار کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کی مدد کی، چاہے مال سے کی، چاہے کسی اور طریقے سے کی، اب مدد کرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ دوسرا میرا محکوم بن جائے، میرا غلام بن جائے، تو اس نے بھی اپنی نیکی جو ہے وہ مکمل نہیں کی۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ اس نے نیکی تو کر لی مگر نیکی میں نیت جو تھی وہ اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لا عمل لمن لا نیت لہ، کہ اس کا عمل ہی صحیح نہیں ہے جس کی نیت موجود نہ ہو۔ اور اللہ والوں کی بڑی نشانی یہی ہے کہ ان کا دماغ ہر وقت اپنی نیت کو ٹٹول رہا ہوتا ہے کہ میری نیت اس میں کیا ہے، کیونکہ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اعمال کا اجر ہی نہیں، اعمال مکمل ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت اعمال کو بڑا یا چھوٹا بنا دیتی ہے۔ کئی مرتبہ عمل تو چھوٹا ہوتا ہے مگر نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس چھوٹے عمل پہ بھی بہت بڑا اجر مل جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ عمل تو بہت بڑا ہوتا ہے مگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی تو وہ بڑا عمل بھی کوئی اجر لا کے دے نہیں پایا۔ کتابوں میں واقعہ ایک بادشاہ کا لکھا ہے جس نے بڑی زبردست مسجد بنائی، بہت بڑی مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کے بعد اس نے کام کرنے والوں سے کہا کہ مسجد کے باہر یہ لکھ دینا، کتبہ بنا دو، اس کتبے پہ میرا نام لکھ دینا کہ یہ مسجد بادشاہ ملک فلاں فلاں نے بنائی ہے۔ تو بادشاہ نے جس طرح سے کہا مزدوروں نے ویسے کر دیا، ایک کتبہ مسجد کے مین گیٹ کے باہر لگا دیا۔ جب کتبہ لگ گیا، اس دن رات کو بادشاہ سویا تو خواب میں اس نے اس مسجد کو دیکھا جو اس نے بنائی۔ مسجد میں گھومتا گھومتا دروازے کے پاس آیا تو وہ کتبہ بھی نظر آیا۔ کتبے کو دیکھا بڑے غور سے خواب میں، تو دیکھا تو اس کے نام کی جگہ کسی عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور آنکھ کھل گئی پریشانی میں۔
پریشان تھوڑا تو ہوا، پھر سوچا کہ خواب خواب ہی ہوتے ہیں، ایسا تھوڑی کہ کسی عورت کا نام اس پہ لکھا ہوا ہوگا۔ بادشاہ نے جاننے دیا کہ یہ کوئی ایسا بڑا اہم خواب نہیں ہے۔ اگلی رات سوتا ہے تو پھر وہی خواب دیکھتا ہے، پھر اسی طرح پورا مسجد میں گھوما اور پھر دروازے پہ آیا، کتبے کو دیکھا، کتبے پہ اسی عورت کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب جب 2 مرتبہ یہ خواب دیکھا تو بادشاہ کو سب سے پہلی فکر تو یہی ہوئی کہ شاید ان ورکرز نے میرے کہنے کے باوجود کسی عورت کا نام لکھ دیا ہے اس کے اوپر۔ تو اپنے کسی ساتھی کو بڑی خاموشی سے کہا کہ جا کے ذرا دیکھ کے آنا کتبے پہ نام کس کا لکھا ہوا ہے۔ ساتھی گیا اور ساتھی دیکھ کے آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد بادشاہ فلاں فلاں، اور جو آپ کا نام ہے وہ اس نام سے یہ مسجد منسوب ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، 2 دن ہو گئے ہیں ایک ہی خواب آ رہا ہے اور نام کسی اور کا ہے اور کسی عورت کا نام۔ تو پریشانی تو تھی کہ کچھ ہے گڑبڑ۔ اللہ کی شان، اگلی رات سویا تو پھر یہی خواب دیکھا۔ اب تو اس عورت کا نام ازبر ہو گیا۔ تیسری مرتبہ اس عورت کا نام کتبے پہ لکھے ہوئے دیکھا، بس اٹھا اور اٹھ کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے مسجد جانا ہے۔ تھوڑی دیر کا سفر تھا، سفر کر کے مسجد پہ پہنچے۔ مسجد کے قریب جیسے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بادشاہ سلامت کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہاں کوئی عورت ہے جس کا نام فلاں فلاں ہے، جو بھی وہ نام تھا، ڈھونڈو کون عورت ہے کہ جس کا یہ نام ہے۔ اب بادشاہ کے جو کارندے لوگ تھے وہ گھومنے چلے گئے پورے علاقے میں کہ اس نام کی عورت ڈھونڈنی ہے۔ کافی دیر بعد واپس آئے تو ایک نے کہا کہ جی ایک عورت ہی ملی ہے جس کا یہ نام ہے، مگر وہ تو بوڑھی سی عورت ہے، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، چھوٹی سی کٹیا میں رہتی ہے، اکیلی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ سلامت آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، بڑا اہم کام ہے اس سے۔ تو کارندوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت پھر اس کو لے آتے ہیں آپ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اس کو نہ لے کے آؤ، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ بادشاہ سلامت خود چل کے اس عورت کی کٹیا میں پہنچے۔ بوڑھی عورت، بیمار عورت۔ بادشاہ نے کہا کہ اماں، یہ مسجد جو اتنی بڑی بنی ہے، تو نے بھی اس میں کوئی اپنا حصہ ڈالا ہے؟ بوڑھی عورت مسکرا پڑی، بادشاہ سلامت کھانے پینے کو تو پیسے نہیں ہیں، اتنی بوڑھی ہو کے کھا پی بھی صحیح طرح سے نہیں سکتی ہوں، اتنی عالی شان مسجد میں میں کیا حصہ ڈال سکتی ہوں؟ تو بادشاہ سلامت میرا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں۔ بادشاہ نے کہا کہ اماں تو نے ضرور کوئی حصہ ڈالا ہے۔ پھر یہ خواب سنایا کہ رات کو سوتا ہوں، ہر روز رات کو یہی دیکھتا ہوں کہ تیرا نام اس کتبے پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہا بادشاہ سلامت، ویسے تو میرے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کو، مگر شوق بڑا تھا کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس میں میرا بھی کوئی حصہ لگ جائے، مگر میں تو کھانے پینے کی بھی قابل نہیں، کہاں اس مسجد میں پیسے ڈال سکتی تھی؟ مسجد کے کام کرنے والے گدھے یہاں سے گزرتے، اپنے اوپر ریت اور بجری لے کے میرے گھر کے قریب سے گزرتے تھے، ان گدھوں کو پانی پلا دیا کرتی تھی۔ اللہ نے میرے اس عمل کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو جو عمل اللہ کے لیے کیا وہ عمل مکمل، اور جس عمل میں نیت اللہ کی نہیں ہے وہ عمل نامکمل رہ گیا۔
تو 4 طریقوں سے اعمال مکمل ہوتے ہیں۔ اعمال کو مکمل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، اور پہلی چیز یہ کہ انسان عمل مکمل کرے، تو عمل بھی کرے اور اللہ کے سامنے استغفار بھی کرے، معافی بھی مانگے، تو عمل مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو مدد کرے، احسان نہ جتلائے، تو عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، عمل کرے تو خالصتاً اللہ کے لیے کرے۔ اور صحابہ کرام اس فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے، ہر وقت ان کی نیتیں حاضر ہوتی تھیں۔ علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام پوری امت میں سب سے افضل جماعت اس لیے بھی کہ وہ اپنی نیتوں سے واقف تھے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کافر سے کسی جنگی مارکے میں مارکا ہوا، لڑائی ہوئی، وہ آپ پہ وار کر رہا ہے، آپ اس پہ وار کر رہے ہیں، اور یہ وار ایک دوسرے پہ کرتے کرتے آخر کو حضرت علی اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اور قریب ہی تھا کہ اپنا یہ جو تلوار ہے اس کے سینے میں گھونپ دیں، اور ابھی آپ گھونپنے والے تھے تو اس بدبخت نے آپ کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا۔ اب اس کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، اس کا اسلحہ بھی حضرت نے لے لیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے تھوکا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، اس کو نہیں مارا۔ وہ بھی حیران کہ جی آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا، میں نے تو اس لیے تھوک دیا کہ بس اب آخری معاملہ ہے، اس کے بعد تو اب کچھ بھی نہیں ہے، جانے والا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ قتل تو تجھے کرنا تھا، مگر پہلے جس وقت قتل کر رہا تھا اس وقت اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے تھوک دیا تو میرا غصہ بھی کچھ شامل ہو گیا تھا، تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کیسا اپنی نیتوں پہ نگاہ تھی۔ تو اعمال مکمل ہوتے ہیں جب انسان اپنی نیت کو صحیح رکھتا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے۔ تو 4 چیزیں کرنی ضروری اعمال کو مکمل کرنے کے لیے۔ ایک یہ کہ عمل کرے تو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کی مدد کرتا ہے، اگر یہ نیک عمل کرتا ہے تو مدد کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے، بلکہ جس کی مدد کی ہے اس کا احسان مانے۔ اور تیسرا یہ کہ نیک عمل کرے تو نیت کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ نیک عمل کرے اور استقامت کے ساتھ کرے۔ کئی مرتبہ انسان جوش میں آ کے نیک عمل کرتا تو ہے، ایک دن کرتا ہے اور پھر طبیعت جو ہے وہ بیزار ہو جاتی ہے۔ یہ استقامت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمل مکمل ہو گیا ہے۔ جس کے نیک عمل مکمل ہوتا ہے وہ پابندی سے نیک عمل کرتا جاتا ہے، اور جس کا نیک عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس کے نیک عمل کے اندر سے استقامت نکل جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا، کہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ اعمال جو ہے یہ وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائیں۔ اس امت میں پابندی سے نیک اعمال کرنے والوں کی اللہ اکبر ایک لسٹ ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 22 سال گزر گئے اور گناہ لکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ اللہ اکبر۔ تو نیک اعمال پابندی سے کرنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نیک اعمال مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ہمارے اس شہر کے اندر ایک حدیث کے استاد حدیث پڑھاتے ہوئے طلباء کو کہتے ہیں کہ قسم کھا کے کہتا ہوں 32 سال سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! تو ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ہم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنایا بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کی، کہ فاحشہ عورت تھی، خوبصورت بہت تھی، ہر روز اپنے گھر کا دروازہ کھول کے اور ایک بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے، اور لوگ وہاں سے گزرتے اس کی خوبصورتی کا نظارہ کرتے، اور پھر اس کو بہت بڑا عمل، بہت بڑے پیسے دے کر اور اس کے ساتھ رات گزارتے۔ اللہ کی شان، ایک عبادت گزار نوجوان تھا، اس کا گھر بھی قریب تھا، وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے وہیں سے گزرتا، تو کبھی بھی اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں۔ ایک دن گزرا اور اس کی آنکھ اس خوبصورت فاحشہ عورت پہ پڑ گئی، اور اس کے دل میں اس کے لیے اتنی محبت آئی کہ اس کو ساری نماز کی لذت بھی ختم ہو گئی، ہر طرف سے توجہ جو ہے ہٹ کے اور اس کی طرف ہو گئی۔ ایک مرتبہ دیکھنے پہ اللہ اکبر! اب نہ اپنی عبادت گاہ میں جا رہا ہے، نہ عبادت کر رہا ہے، بس دن رات اس عورت کو سوچ رہا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ دن گزرے، اس محبت میں اتنا دیوانہ، اس نے کہا کہ ویسے تو یہ مجھے مل نہیں سکتی، کیوں نہ میں اپنے کچھ پیسے جمع کروں اور اس کے کو جو یہ ایک رات گزارنے کے جو پیسے لیتی وہ اس کو دے کے کم از کم ایک رات اس کے ساتھ گزار۔ تو کسی آدمی سے معلوم کیا کہ جی یہ عورت ایک رات گزارنے کے کتنے پیسے لیتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی امیروں کے ساتھ رات گزارتی، تو قابل نہیں ہے اس کے، تو چھوڑ دے۔ اس نے کہا پھر بھی بتاؤ، تو جو قیمت اس نے بتائی وہ اتنی تھی کہ اس نے اپنا گھر بار، جتنی جائیداد جو کچھ تھا سب بیچا تو ایک رات کی قیمت جمع ہو گئی۔ اس ایک رات کی قیمت لا کے اس عورت کو دے دی کہ رات تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی فلاں تاریخ کو آ جائیں، یہ پیسے دے دیں۔ اب زندگی بھر عبادت کی اور سارا پیسہ لگا کے ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ تو جب اس عورت کے پاس آیا رات گزارنے کے لیے اور آ کر قریب بیٹھا تو اس کو خیال آیا کہ میرے مالک نے زندگی بھر مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اور آج میرا مالک مجھے اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ بات سوچ کر اس پر کپ کپی طاری ہوئی اور وہ زمین پہ گرا اور وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر! وہ جو خوبصورت فاحشہ عورت تھی وہ بھی حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ فوت ہو گیا، ڈر گئی کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اتنا ڈر غالب آیا اس عورت نے بھی توبہ کر لی۔ اب اس نے سوچا کہ توبہ کرنی کیسے ہے، آگے زندگی گزارنی کیسے ہے، تو کیوں نہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واز فرما رہے تھے، وہ وہاں واز میں پہنچ گئی
اور واز کے بعد کہتی ہے کہ حضرت میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ فاحشہ عورت، سارے لوگ بھی جانتے، مشہور عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس سے بات کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میرا اس کا کوئی تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی فاحشہ عورت سے بات نہیں کرتا، چلی جا۔ چلی گئی، خوب روئی کہ اللہ، یہ سارے گناہ چھوڑنا چاہ رہی ہوں مگر کیسے چھوڑوں یہ سمجھ میں نہیں آتا، مگر فیصلہ کر لیا کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا۔ توبہ کی، توبہ کر کے شہر چھوڑ دیا۔ پکی توبہ کی تھی، کسی دوسرے نیکیوں والی شہر میں چلی گئی، کسی نیک شخص سے شادی کر لی اور فیصلہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا، فحاشی کا گناہ تو نہیں، کوئی اور نہیں کرنا۔ تو نیکی والی، عبادت والی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا، 2 دیا، 3 دیے، 7 بیٹے دیے، اور 7 بیٹوں کی نیکی کی پرورش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 7 کو اللہ نے اپنا ولی بنایا۔ تو کیونکہ استقامت نیکی پہ تھی، یہ عورت پہلے جو فاحشہ عورت مشہور تھی، اتنی مشہور کہ اللہ کے نبی بھی جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ وہ عورت ہے۔ ایک وقت آیا کہ پورا جہان اسے جانتا تھا کہ یہ اولیاء کرام کی والدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب انسان استقامت کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اللہ کے یہاں قبول اور وہ نیکی مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینوں، کم بڑھ جاوے میرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینوں، کم بڑھ جاوے میرا۔ ہر کوئی آکھے تیرا تیرا، تے میں بھی آکھاں تیرا، تیرا کچھ نہیں جانا مولا، جے تو بھی کہہ چھڈ میرا، تیرا کچھ نہیں جانا مولا، جے تو بھی کہہ چھڈ میرا۔ ویکھاں جے میں عملا دے ول، تے کچھ نہیں میرے پلے، ویکھاں جے تیری رحمت دے ول،
تے بلے 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 ویکھاں جے تیری رحمت دے ول تے بلے 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 سن فریاد میرے سونیاں اللہ تے میں ہور سناواں کینوں تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی میرے جے لکھ تینوں تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی میرے جے لکھ تینوں عدل کرے تے کمب دے جاوڑ اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاوڑ میں جیوی مکالے فضل کرے تے بخشے جاوڑ میں جیوی مکالے رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ہک قطرہ مل جائے مینوں کم بڑھ جاوے میرا جے ہک قطرہ مل جائے مینوں کم بڑھ جاوے میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما میرے مالک جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے میرے مالک آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے
اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان ہمیں غلط راستوں پہ لے جاتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں غلط راستوں پہ لے جاتی ہے، اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں میں اگر بدبو ہوتی میرے مالک کوئی ہمارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا، اللہ آپ نے اپنی رحمت کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، میرے مالک رحمت کے پردوں کو دراز فرما، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے